ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی گائیڈنس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے وضو کے بارے یعنی حدث اصغر کے بارے۔ پہلے ہم نے وضو کا طریقہ پڑھا، پھر ہم نے پڑھا کہ وضو کب فرض، کب سنت، کب واجب ہوتا ہے۔ آج ہم بہت ہی اہم 4 چیزیں پڑھیں گے کہ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مکروہات اور وضو کی شرائط۔ ٹھیک ہے، یہ چاروں چیزیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وضو کے فرائض کے بارے، کیونکہ اگر فرض ہی پورا نہ ہو تو وضو ہی نہیں ہوتا۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے منہ دھونا، یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک، اور دائیں کان کی لو سے لے کر بائیں کان کی لو تک اچھے سے منہ دھونا، کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، جیسا کہ ہم طریقہ میں پڑھ چکے ہیں۔ سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ مسح کے بارے بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا۔ اس کے بعد چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، یہ بھی طریقہ ہم وضو کے طریقے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ وضو کے فرائض کے بعد ہم بات کرتے ہیں وضو کی سنتوں کے بارے۔ جو چیزیں وضو میں سنت ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے جو سنت ہے وہ ہے نیت کرنا، یعنی وضو کی نیت کی جائے جیسا کہ ہم نے طریقہ میں پڑھا۔ اس کے بعد تسمیہ سے شروع کرنا، یعنی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 بار دھونا، جیسا کہ ہم طریقہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے کہ مسواک کرنا، مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے 3 بار منہ بھر کر کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ 6 نمبر پہ ہے 3 بار ناک میں دائیں ہاتھ سے ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھانا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ 8ویں نمبر پہ ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہے وضو میں دھلنے والے اعضاء کو 3 بار دھونا، یعنی 3 بار ہی چہرہ دھونا، 3 بار دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، اسی طرح 3 بار دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ 10ویں نمبر پہ ہے 1 بار پورے سر کا مسح کرنا۔ 11ویں نمبر پہ ہے کان اور گردن کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ کان اور گردن کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس پانی کے ساتھ سر کا مسح کیا اسی کے ساتھ کان اور گردن کا مسح کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ترتیب قائم رکھنا، یعنی جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا۔ اور 13ویں نمبر پہ ہے پے در پے، یعنی ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا۔ اس جگہ ہم نے 13 سنتوں کو بیان کیا، یعنی وضو کی 13 سنتیں بیان کی۔ اس کے علاوہ کم اور زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے جو وضو کے مستحبات ہیں انہیں بھی سنتوں ہی میں شامل کیا، اس لیے تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں وضو کے مکروہات کے بارے، یعنی وضو میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، وضو کے لیے نجس جگہ پر یعنی گندی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 3، نجس جگہ، گندی جگہ پر وضو کا پانی گرانا۔ نمبر 4، مسجد کے اندر وضو کرنا، کیونکہ مسجد میں الگ وضو خانے بنے ہوتے ہیں، اس لیے مسجد میں وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 5، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، یعنی کہ جب انسان وضو کر رہا ہوتا ہے تو جو اعضاء دھو لیتا ہے اس سے پانی کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، انہیں وضو والے برتن میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں وضو کر رہا ہے وہ ٹپکانا یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ ہے پانی میں ریڑھ یا کھنکار ڈالنا، یعنی کہ ناک صاف کر کے وہ پانی میں ڈال دینا جہاں بندہ وضو کر رہا ہے جس پانی سے، یہ بھی مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا یا کلی کرنا، یعنی یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ ہے بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، یعنی بلا وجہ ایسے ہی دنیا کی باتوں گپوں میں بندہ مصروف رہے وضو کرتے ہوئے، یہ بھی مکروہ ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہے زیادہ پانی خرچ کرنا، یعنی فضول خرچی کرنا پانی کے اندر، ایسے پانی بہائی جانا، ٹوٹی چلتی رہنے دینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ 10ویں نمبر پہ اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت بھی ادا نہ ہو، یعنی بالکل کنجوسی کرنا۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ ہے منہ پر پانی مارنا، یعنی زور زور سے منہ پر پانی مارنا، یہ مکروہ ہے۔ 12ویں نمبر پہ ہے منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، یعنی ایسے پھونکے مارتے رہنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ 13ویں نمبر پہ ہے ایک ہاتھ سے منہ دھونا، رفاظ و حنوط کا شعار ہے، یعنی کہ کسی کی طرف تشبیہ دیتے ہوئے ایک ہاتھ سے منہ دھونے لگ جانا، یہ مکروہ ہے۔ اور 14ویں نمبر پہ گلے کا مسح کرنا، جو کہ ہم نے طریقہ میں پڑھا تھا کہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ 15ویں نمبر پہ ہے بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا،
حالانکہ یہ فرمایا گیا کہ ناک میں پانی بھی دائیں ہاتھ سے ڈالا جائے اور کلی بھی دائیں ہاتھ سے کی جائے۔ 16ویں نمبر پہ ہے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یعنی ناک صاف کرنے کا حکم جو یہ بائیں ہاتھ سے کہا گیا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد 17ویں نمبر پہ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، یعنی ایک چیز مخصوص کر لینا کہ بس اسی میں وضو کرنا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ 18ویں نمبر پہ 3 جدید یعنی نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد 19ویں نمبر پہ ہے جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا اس سے اعضائے وضو پونچھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ 20ویں نمبر پہ ہے منہ دھوتے وقت ہونٹ یا آنکھوں کو زور سے بند کر لینا، اس طرح کچھ سوکھا رہ سکتا ہے جس سے وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ 20 ہم نے وضو کے مکروہات پڑھ لیے۔ تو اب ایک بات جانیے کہ ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یعنی کوئی بھی بندہ سنت چھوڑتا ہے تو یہ کام مکروہ ہے، اسی طرح جو بندہ مکروہ چھوڑ دیتا ہے تو اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں وضو کی شرائط کے بارے، جو بیان ہونے لگی ہیں یہ وضو کی شرائط ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی شرط کم ہو تو وضو باطل ہے، یعنی وضو نہیں ہوتا۔ وضو کی پہلی شرط ہے کہ وضو کا پانی پاک ہو، دوسری شرط ہے وضو کا پانی مطلق ہو یعنی مضاف نہ ہو، اور تیسری شرط ہے وضو کا پانی اور جس جگہ وضو کر رہے ہیں مباح ہو، غصبی نہ ہو، یعنی کہ وہ جگہ بھی اپنی ہو، کسی کی غصب شدہ جگہ نہ ہو۔ چوتھی شرط ہے وضو کے پانی کا برتن مباح ہو، برتن بھی اپنا ہو، اس پہ کسی کا قبضہ وغیرہ نہ ہو۔ اور 5ویں شرط ہے وضو کے پانی کا برتن سونے اور چاندی کا نہ ہو۔ وضو کے لیے چھٹی شرط ہے کہ وضو کے اعضاء پاک ہوں، یعنی ان پر گندگی یا نجاست وغیرہ نہ لگی ہو۔ 7ویں شرط ہے اعضائے وضو پر پانی پہنچنے میں مشکل نہ ہو، یعنی کہ جو وضو والے اعضاء ہیں ان پر کوئی چیز ایسی نہ لگے ہو جس کی وجہ سے پانی اعضاء تک نہ پہنچ سکے، جیسے کہ نیل پالش وغیرہ لگا لی جاتی ہے تو ایسا نہ ہو۔ اور 8ویں شرط ہے کہ قصد قربت اور بغیر ریا کے وضو کرے، یعنی دکھا داوی کے لیے وضو نہ کیا جائے۔ 9ویں شرط ہے ترتیب کی رعایت کرے، جو ترتیب پہلے بیان کی گئی، یعنی ترتیب کے ساتھ وضو کیا جائے، یہ بھی وضو کی شرط ہے۔ وضو کے لیے 10ویں شرط ہے موالات کی رعایت کرے، اعمال وضو کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یعنی کہ پے در پے دھوئے۔ اس کے بعد 11ویں شرط ہے وضو کے کاموں میں دوسرے سے مدد نہ لے، یعنی کہ بندہ ذاتی طور پر خود وضو کرے، ٹھیک ہے۔ اور 12ویں شرط ہے وضو کے لیے پانی کے استعمال سے نقصان نہ ہو۔ اور 13ویں شرط ہے وضو کرنے کے لیے وقت ہو، یعنی کہ جلدی جلدی میں وضو نہ کرے بلکہ اتنا وقت ہو جس سے بندہ آسانی سے آرام سے سلو وضو کر کے نماز ادا کر سکے۔ اور یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں کیونکہ انسان کا وضو ہی صحیح ہوگا تب ہی نماز کامل ہوگی۔ تو آج ہم نے 4 وضو کے فرائض، 13 وضو کی سنتیں، 20 وضو کے مکروہات اور 13 ہی وضو کی شرائط پڑھی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پریکٹیکل وضو کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی گائیڈنس کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔